MKM پاکستان کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں یوتھ کنونشن کا اہتمام۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران کیسری، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور سید مصطفیٰ کمال نے بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان طلبہ طالبات کی ایکسپو سینٹر آمد۔ ایکسپو سینٹر میں کراچی کی معروف یونیورسٹیوں اور IT سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے نمائندے بھی بڑی تعداد میں موجود۔ کراچی کے نوجوانوں میں تعلیم، ترقی اور روزگار مہیا کرنے کے لیے MKM پاکستان کی جانب سے یوتھ پروگرام جاری۔ کے بعد دوسرا سرپرائز ہے، آج MKM پاکستان صرف اس پنڈال کے نوجوانوں کے لیے نہیں، بچے بچیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے نہیں، اس پنڈال سے باہر اس شہر والوں کے لیے نہیں، اس شہر سے باہر اس صوبہ سندھ والوں کے لیے نہیں، اس صوبہ سندھ سے باہر سارے پاکستان والوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیٹھا ہوا ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہم آج 100 ایسے نئے آئیڈیاز، 100 ایسے نئے طریقہ کار آپ کو یہاں پر پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے آپ ہر ایک آئیڈیا سے اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ بیس، یہ بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے جو انفلوئنشلز ہیں، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں، ای کامرس کی دنیا میں کام کرنے والے بڑے بڑے ذہنوں نے یہ کام کیا ہے، اور MKM نے اس تمام چیزوں کو جمع کر کے آج آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کریں۔ ہر دور میں قارون بھی بڑا پاپولر تھا، اس کے بھی بڑے ماننے والے تھے، لیکن کردار والا اس وقت کا اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھا، اس وقت اللہ کا لیڈر موسیٰ علیہ السلام تھا، اس وقت یوسف علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کردار والے بنائے ہیں۔ تو آج کے بعد سے جب تک تمہاری زندگی ہے، جب یہ موقع آئے، پیمانہ آئے، تو کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرتا رہے، ہم سے لے کر سب لوگوں تک، جب تمہیں کسی کو لیڈر ماننا ہو، جب تمہیں کسی کو پیچھے چلنا ہو، اس کی پاپولیرٹی، اس کی فالوشپ نہیں، اس کا کردار معلوم کرو، ورنہ 20 سال تک پیچھے لگ کر کوشش کروں گا کہ میں اپنی لائف کی جرنی آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں اور آپ لوگوں کی مایوسی کو دور کر سکوں، جو کراچی کی عوام میں ہے، جو کراچی کے نوجوانوں میں ہے، جو پاکستان کے نوجوانوں میں ہے، کیونکہ جو اسٹرگل میں نے فیس کی، جو دشواریاں میں نے فیس کی، اب تک تو آپ نے ان میں سے کچھ بھی شاید نہیں کیا، صرف یہی رہا کہ ہمارے مالی حالات کا مسئلہ ہے، ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں، لیکن میں یہاں پہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو موٹیویشن تب دے سکتا ہوں جب آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر جا کے دیکھیں کہ آپ نے اپنی لائف میں کیا کیا ہے، کیا آپ اپنی لائف میں کر پائے ہیں۔ ایک دفعہ سوچیں، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک سے نکل کے یہ سوچیں اکیلے بیٹھ کے کہ کیا کیا اپنی زندگی میں، صرف گورنمنٹ سے شکایتیں کی اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں اگر میں آپ کو اپنی لائف کی جرنی بتاؤں، تو اگر میں شروع کروں اپنے بچپن سے، تو جب میری پیدائش ہوئی تو میرے پیرنٹس، میرے گرینڈ پا کا یہی ٹینشن تھی کہ میں کس طریقے سے اپنی لائف کو گزار پاؤں گا، کس طریقے سے مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ جب میرا اسکول کا اسٹارٹ ہوا تو میں ایک اسپیشل اسکول میں پڑھنے گیا، احمدینہ روڈ پہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ